فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي مولده بمكة وهجرته بطيبة، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة، الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قد قال إمام جعفر الصادق عليه السلام وبذل مهجته في قال يستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة السلالة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم اعزا، ماتم داران و پرسداران سید الشہداء، بطفیل چاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کی شروعات سے قبل اللہ کی بارگاہ میں دعا گاؤں کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور اس ذکر کے صدقے میں ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانہ غیب سے عطا فرما، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، تمام مؤمنین کے رزق اور روزی میں خیر و برکت عطا فرما. ہم سب کو ہر سال زیارت کربلا نصیب فرما، آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما، پرچم اسلام کو سب بلندی و شرف عطا فرما، پرچم کفر نفاق و سنگو فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ جب تک ہم زندہ رہے ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. اور زائرین امام حسین دنیا بھر میں جہاں جہاں سے جا رہے ہیں زیارت کے لیے، ان تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے مولا کے مخلص غلاموں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ خمسہ ہے، خمسہ اربعین ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور اربعین امام حسین علیہ السلام میں اب صرف 2 دن باقی ہیں، اور بدھ کا وہ دن ہے کہ جو اربعین اور چہلم کے نام سے منسوب ہے. اور چہلم آپ دیکھیں حقیقت میں تو ایسے تو پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک سبھی نے قربانیاں دی، دین کو بچایا، اور سب نے اپنی اپنی جو فریضہ تھا اس کو ادا کیا. لیکن کسی بھی امام 1 سے لے کے 11 امام تک کسی بھی امام کی زیارت اربعین وارد نہیں ہوئی ہے کہ چہلم کے دن کسی امام کی زیارت پڑھیں، سوائے سید الشہداء.
سوائے امام حسین کے کہ چہلم کے دن بھی پڑھنے کی زیارت ملتی ہے، اور وہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے منسوب ہے کہ چھٹے امام علیہ السلام نے پوری زیارت اربعین کو بیان فرمایا ہے، اور اس زیارت اربعین کا ہی یہ ایک جملہ ہے۔ ایسے تو پوری طولانی زیارت ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ اربعین کے دن اس کی تلاوت کریں گے۔ اس میں ایک جملہ ہے امام علیہ السلام کا، چھٹے امام، اس میں امام علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے مقصد کو بتایا، اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم عزاداری کرنے سے پہلے، مجلس کرنے سے پہلے، امام بارگاہ میں آنے سے پہلے اس چیز کو سمجھیں اور اس چیز کو ہم جانیں کہ امام علیہ السلام کی قربانی کا مقصد کیا تھا، امام علیہ السلام نے کیوں اپنی قربانی دی ہے۔ تو چھٹے امام نے یہاں پر اس زیارت میں بتایا ہے، ایک جملہ امام فرماتے ہیں کہ وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ۔ اے پروردگار، امام حسین نے اپنی جان کی قربانی دی، اپنے خون کی قربانی دی، کیوں؟ اس لیے تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے باہر نکال سکیں، اور دوسری چیز بتائی کہ وحیرت الضلالہ، اور گمراہی سے کے دلدل سے بچا سکیں، گمراہی کے دلدل میں جو لوگ پھنس گئے ہیں انہیں نکال سکیں، اور وہ لوگ کہ جو جاہل ہیں انہیں جہالت سے بچا سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ مدینے میں تھے تو آپ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن وہ جہالت میں گرفتار ہو چکے ہیں اور وہ گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ تو یہ تو چھٹے امام نے بتایا، اور امام حسین نے خود جب آپ نکلنے لگے ہیں مدینے سے 28 رجب کو، تو آپ نے خود اعلان کر دیا کہ آپ کیوں مدینے سے نکل رہے ہیں، اور مدینے سے نکلتے وقت ہی آپ نے کلیئر کر دیا اور واضح کر دیا کہ کیوں مدینے سے نکل رہے ہیں، اور آپ کا مقصد کیا ہے، اور آپ کا ایم کیا ہے، اور آپ کا گول کیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي علي ابن ابي طالب۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کے مدینے کو چھوڑ کر نکل رہا ہوں، تو میں ظلم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں کسی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میرا مقصد ہے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں جو خرابیاں آ گئی تھیں، جو بیماریاں آ گئی تھیں، اس کو دور کرنے کے لیے امام علیہ السلام نکل رہے تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا رسول اللہ کی سیرت کو اور اپنے بابا علی کی سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کروں، اور یہ بتاؤں کہ میرے نانا کی سیرت کیا ہے اور میرے بابا علی کی سیرت کیا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اسی وقت یہ واضح کر دیا کہ امام علیہ السلام کے قیام کا اور آپ کے مدینے کو ترک کرنے کا مقصد کیا ہے، اور آپ کا غرض و غایت کیا ہے، تاکہ بعد میں کوئی شک و شبہ میں نہ رہ جائے کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے کیوں نکلے تھے، تاکہ سب کے اوپر یہ عیاں ہو جائے اور سب کے اوپر یہ واضح ہو جائے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو مخصوص تاریخیں آتی ہیں سال کے اندر، مثلا 15ویں شعبان، جو نیمہ شعبان کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے، یا عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ ہے، یا روز عرفہ ہے، یا شب قدر ہے، ان ساری بڑی تاریخوں میں تاکید کی گئی ہے کہ زیارت سید الشہداء کو پڑھیں، زیارت امام حسین کو پڑھیں۔ ان ساری تاریخوں میں تاکید کی گئی ہے، اور خود زیارت عاشوراء ہے، پھر یہ زیارت اربعین ہے جو چہلم کے دن جو زیارت پڑھی جاتی ہے۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟
ایسے تو سارے ائمہ نے قربانیاں دی ہیں، لیکن امام حسین کی زیارت کی روایتوں میں اتنی زیادہ تاکید کیوں ہے؟ تو جب آپ دیکھیں گے اور غور کریں گے تو فوراً یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ امام حسین علیہ السلام کی بار بار زیارت پڑھنے کی تاکید اسی لیے ہے تاکہ لوگ امام علیہ السلام کی زیارت کے ساتھ ساتھ ان کے مقصد کو بھی یاد رکھیں۔ صرف زیارت پڑھنا نہیں ہے، بلکہ زیارت پڑھ کے زیارت کے ترجمے کو بھی پڑھیں، اس کے ٹرانسلیشن کو بھی پڑھیں اور اس کے مطلب کو پڑھیں، اور امام علیہ السلام کا جو مقصد تھا اس مقصد کو کبھی بھولیں نہیں۔ امام علیہ السلام کے مقصد کو یاد رکھیں کہ آپ کی قربانی کا مقصد کیا تھا۔ بار بار امام علیہ السلام کی زیارت کو، اس لیے ہر شب جمعے کو بھی تاکید ہے کہ زیارت وارثہ کو پڑھیں، زیارت امام حسین کو پڑھیں، تاکہ امام علیہ السلام کا جو مقصد ہے وہ یاد رہے۔ تو زیارت اربعین کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ملتی ہے، جس کو شیخ عباس قمی نے بھی اپنی مفاتیح الجنان میں نقل کیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں 11ویں امام فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں۔ مومن کی 5 نشانی ہے۔ صرف 11ویں امام سے نہیں، دیگر ائمہ سے بھی احادیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ مومن کی کیا نشانی ہے۔ قرآن مجید نہیں بیان کیا ہے، لیکن یہاں پر 11ویں امام سے جو روایت ملتی ہے، امام فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں، جن میں سب سے پہلی جو نشانی امام نے بیان فرمائی کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ 51 رکعت نماز سے کانتے ہیں رکعت نماز مومن پڑھتا ہے، اور وہ مومن ہے جو 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ تو حقیقت میں اگر آپ دیکھیے تو 17 رکعت واجب ہے، اور نوافل کو اس میں ایڈ کر دیں اور ساتھ میں نماز شب کو، تو ٹوٹل 51 رکعت نماز ہوتی ہے۔ اس کو امام نے فرمایا کہ مومن کی یہ علامت ہے اور نشانی ہے کہ وہ 51 رکعت نماز۔ پھر دوسری نشانی امام نے فرمائی کہ مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ رائٹ ہینڈ میں اپنے انگشتری کو پہنتا ہے، انگوٹھی پہنتا ہے دائنے ہاتھ میں، یہ مومن کی نشانی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنیں، اور بالخصوص اگر عقیق کی انگوٹھی ہے یا فیروزے کی انگوٹھی ہے تو حدیثوں میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے بھی یہ اثر انداز ہے کہ اگر آپ دعا کر رہے ہیں اور عقیق کی انگوٹھی پہنے ہیں تو دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اگر فیروزے کی انگوٹھی ہے تو فیروزے کی انگوٹھی سے بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو دوسری نشانی ہے کہ داہنے ہاتھ میں مومن انگوٹھی پہنتا ہے۔ تیسری نشانی جو مومن کی امام نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو خاک کے اوپر سجدہ کرتا ہے۔ جب سجدے میں جاتا ہے تو خاک کے اوپر سجدہ کرتا ہے، اور دنیا میں جتنی بھی خاک ہیں، جتنی بھی مٹی ہیں، ان ساری خاکوں سے سب سے افضل جس خاک کو قرار دیا گیا ہے سجدے کے لیے وہ ہے خاک شفا، یعنی تربت امام حسین علیہ السلام۔ امام کی قبر کی جو مٹی ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے کہ اس خاک شفا کے اوپر سجدہ کریں۔ کیوں؟ اس کا بھی ریزن اور اس کی بھی وجہ بیان کی گئی روایت میں۔ ہم نے دونوں اماموں سے اس حدیث کو پڑھا، امام حسن علیہ السلام سے بھی اور امام حسین علیہ السلام سے بھی ہے کہ جب کوئی سجدہ کرتا ہے اور سجدے میں خاک شفا کے اوپر سجدہ کرتا ہے تو اس کے اور اللہ کے بیچ میں جو 7 پردے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، یعنی حجاب جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، اور انسان اللہ کی قربت میں پہنچتا ہے، انسان ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ تک پہنچتا ہے جب کوئی خاک شفا کے اوپر سجدہ کرتا ہے۔ اسی طرح سجدے میں آپ نے دیکھا کہ عالم نماز میں جو سجدہ ہے وہ 2 مرتبہ سجدہ ہے۔ 2 مرتبہ سجدہ کیوں ہے؟ رکوع کر رہے ہیں تو 1 مرتبہ ہے اور ساری چیزیں 1 مرتبہ ہے، لیکن سجدہ 2 مرتبہ کیوں رکھا گیا؟ اس کی بھی وجہ روایت میں بیان کی گئی ہے کہ 2 مرتبہ سجدہ اس لیے ہے کہ جب پہلی مرتبہ سجدے میں جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سمجھیں کہ ہمیں اس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مٹی سے انسان کو خلق کیا گیا ہے، اور اٹھ کر بیٹھیں اور جب دوبارہ سجدے میں جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن آئے گا جب اسی مٹی میں ہمیں مل جانا ہے، اسی مٹی میں ہمیں جانا ہے۔ تو لہٰذا امام نے فرمایا کہ تیسری نشانی مومن کی یہ ہے کہ وہ خاک کے اوپر سجدہ کرتا ہے، اور چوتھی نشانی مومن کی یہ ہے کہ وہ جب بھی بسم اللہ پر پڑھتا ہے نماز میں
تو وہ لاؤڈلی پڑھتا ہے، یعنی زور سے آواز کے ساتھ جب بھی نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے ظہرین کی نماز ہو، ظہر یا عصر کی نماز ہو، جہاں پر ہم سورہ الحمد خاموشی سے یعنی دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں، لیکن بسم اللہ کے لیے یہ تاکید ہے۔ مسائل میں بھی موجود ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں تو زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا جب کوئی زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو شیطان اس شخص سے دور ہو جاتا ہے۔ پہلی ہی مرتبہ جو نماز کو شروع کر رہے ہیں زور سے بسم اللہ کہتے ہیں تو شیطان دور ہو جاتا ہے۔ چوتھی نشانی اور پانچویں نشانی جو امام نے بیان فرمایا کہ مومن کی یہ پانچویں نشانی ہے کہ وہ زیارت اربعین پڑھتا ہے۔ اربعین کے دن کی جو زیارت ہے اس زیارت اربعین کو مومن پڑھتا ہے، یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ یہ پانچ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زیارت اربعین کو مومن پڑھتا ہے، نہیں زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے اللہ؟ تو اللہ اس شخص کے دل میں حسین کی محبت اور حسین کی زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں امام حسین کی محبت ہے یا امام کی زیارت کی محبت ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ ہمارے لیے خیر چاہتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ زیارت امام حسین کو کبھی ہرگز ترک نہ کرنا، بلکہ اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤ زیارت امام حسین کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ حدیث میں یہ بات آئی بھی ہے کہ جتنے دن بھی آپ زیارت میں گزارتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، زندگی میں اس کا شمار نہیں ہوتا، یعنی اتنے دن آپ کی زندگی بڑھ گئی۔ یہ آپ سمجھیں کہ جتنے دن زیارت میں رہے اتنے دن آپ کی زندگی بڑھ گئی۔ دوسری چیز امام نے فرمایا کہ اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، اللہ اس کو سعادت مند زندگی عطا کرتا ہے، زندگی خوشبختی اور سعادت مندی کے ساتھ گزرتی ہے۔ اور چوتھی چیز کہ اللہ اس شخص کو شہادت کی موت عطا کرتا ہے، کہ اس شخص کو شہادت ملتی ہے کہ جو شخص زیارت امام حسین کی کرتا ہے۔ اسی طرح سے آیت اللہ بہجت کہ جو اپنے زمانے کے عارف گزرے ہیں، ایسے تو روایتیں بہت زیادہ ہیں لیکن چنندہ روایت میں سے آپ دیکھیں کہ آیت اللہ بہجت اس روایت کو بیان کرتے ہیں امام سے کہ وہ کہتے ہیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو کبھی ترک نہ کرو۔ تم کیوں نہیں زیارت امام حسین کے لیے جاتے ہو؟ اس لیے کہ زیارت امام حسین کا یہ اثر ہوگا کہ جو شخص زیارت امام حسین کرے گا تو جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا اپنی قبر سے تو اس کے لباس کے اوپر اور اس کے جسم کے اوپر شہدائے کربلا کا خون ہوگا، اور اس کے کپڑے اور اس کا جسم گیلا ہوگا شہدائے کربلا کے خون سے۔ اس سے بڑھ کر آپ سمجھ لیں کہ عظمت کیا ہوگی زیارت کی۔ پھر آپ نے کہا کہ سید ابن طاؤس نے یہاں تک نقل کیا ہے کہ جو شخص زیارت امام حسین کے لیے جاتا ہے جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے جسم پر امام حسین کا خون ہوگا۔ اور آپ سمجھ لیں کہ جب امام کا خون ہوگا، اسی لیے جب وہ خون امام حسین ہوگا تو جو زیارت کے لیے جا رہا ہے تو حقیقت میں وہ شخص اس شخص کو بھی امام کے ناصروں میں سے شمار کیا جائے گا، امام کے مددگاروں میں وہ شخص بھی ہوگا کہ جو زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ اس لیے 8ویں امام سے ایک روایت ملتی ہے، اس میں امام نے فرمایا کہ جب بھی امام حسین کو یاد کرو، جب بھی سید الشہداء کو یاد کرو تو کہو کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ یہ صرف زیارت پڑھتے وقت ہی نہیں ہے بلکہ جب بھی یاد کریں تو یہ کہیں یا لیتنی کنت معکم، اے کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا، کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو مجھے بھی عظیم کامیابی مل جاتی۔ جس طرح سے آپ عظیم ترین کامیابیوں کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں ویسے ہی مجھے بھی عظیم کامیابی مل جاتی اگر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ جب بھی یاد آئے امام کی تو اس طرح سے دعا کریں، یہ اے کاش کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ تو امام علیہ السلام کی یہ آواز تھی عاشور کے دن کہ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے کہ جو میری مدد کو آئے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل ان 10 دنوں میں بالخصوص یہ 3 دن جو باقی رہ گئے ہیں
पूरी दुनिया से, पूरी कायनात से अलग अलग रंगों के लोग, अलग अलग नस्ल के लोग और अलग अलग ज़ात के लोग, अलग अलग कौम व कबीले के लोग, अलग अलग ममालिक के लोग, अलग अलग शहरों के लोग पूरी कायनात से सिमट के करबला की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये नजफ से जो करबला तक जा रहे हैं, तो हकीकत में अगर आप देखिए तो नजफ से करबला का सफ़र नहीं है, बल्कि एक जन्नत से दूसरी जन्नत का सफ़र है। एक जन्नत से दूसरी जन्नत की तरफ जा रहे हैं। किसी ने कहा कि मरने के बाद इंसान को जो नेक आमाल अगर किसी का होगा तो उसको जजा में क्या मिलेगा? उसको जजा में अल्लाह की तरफ से जन्नत मिलेगी। तो जन्नत कितनी है अल्लाह की? जन्नत एक ही तो है, दरजात 8 हैं, लेकिन अल्लाह की जन्नत एक है। तो देखिए शायर ने क्या कहा, वो कहता है कि सुना है एक जन्नत है वहां पर, सुना है एक जन्नत है वहां पर, है जन्नत जा बजा जहरा के घर में। नजफ जाएं तो जन्नत है, करबला जाएं तो जन्नत है, सामरा जाएं तो जन्नत है, काज़मैन जाएं तो जन्नत है, मशहद जाएं तो जन्नत है, जन्नतुल बकी जाएं तो जन्नत है। तो जन्नत की खुसूसियत क्या है, जन्नत की स्पेशलिटी क्या है, इसको आप समझें कि जन्नत की खुसूसियत क्या है। जन्नत किसको कहते हैं? अभी जब हम आ रहे थे मुंबई से तो एडिस अबाबा में 8 घंटे का स्टे था। तो जो होटल में गए तो वो एक 3 स्टार होटल था। 3 स्टार होटल के अंदर जब हम देखा तो सारी फैसिलिटी मौजूद थी और हर तरह की सुविधा और हर तरह की सगवड़ जिसको कहें कि मौजूद थी। यानी नया साबन मौजूद था, शैम्पू नया मौजूद था, रेजर नया मौजूद था, गर्म और ठंडा पानी और जितने भी इंसानी जिंदगी के लिए सहूलियात हैं सब कुछ उस 3 स्टार होटल के अंदर मौजूद थे। अब 3 स्टार से अगर आप आगे बढ़िए तो 4, 5, 7 और 7 स्टार होटल जो सबसे पीक के ऊपर समझ लीजिए कि सबसे अच्छा और सबसे बड़ा, अब उससे बड़ा तो इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। 7 स्टार होटल से बड़ा कि जहां हर तरह की सहूलियात हो, उससे बड़ा इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता है, उससे बड़ा इंसान सोच नहीं सकता। तो जन्नत उसको कहते हैं कि जहां जिसका इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता, जिसको इंसान समझ नहीं सकता है जन्नत की नेमतों को। क्यों? इसलिए कि जन्नत एक ऐसी जगह का नाम है कि इंसान तसव्वुर करेगा और सोचेगा कि ये चीज मेरे लिए हाजिर हो जाए और वह सामान इंसान के लिए हाजिर हो जाएगा। इंसान सोचेगा कि मेरे लिए इस वक्त कबाब आ जाए, चिकन आ जाए, जो बिरयानी आ जाए, जो सोचेगा इंसान वो नेमत उसके लिए फराम होगी। जन्नत इसी को तो कहते हैं, इसी का नाम जन्नत है कि जो इंसान सोचेगा वो हो जाएगा। और जब इंसान उस नेमत को इस्तेमाल करेगा तो वो नेमत खत्म नहीं होगी। तो जन्नत की एक स्पेशलिटी ये है, क्वालिटी ये है कि जो कुछ आप सोचेंगे वो हो जाएगा। तो इसी तरह से ज़ायरीन ये बयान करते हैं, और खुद हमारे यहाँ के भी एक शख्स जो ज़ायर गए थे उन्होंने ये बयान किया कि जब वो नजफ से चल के करबला की तरफ जा रहे थे तो सोचा कि काश के आज मुझे तरबूज मिल जाता। सोचा, अभी ऐसे वीडियो आया कि सोचा, ये एक आदमी था जो इंडिया का रहने वाला था, तो इराकी खाना उसको मिला, तो रात को वो खाना नहीं खा पाया क्योंकि वो मिर्च मसाले के बगैर खाना था। तो सुबह उठ के नमाज के बाद वो चलने लगा, तो उसने बयान किया अपने साथियों से कि मेरा दिल चाह रहा है कि काश इस वक्त पिज्ज़ा मिल जाता, खाने के लिए पिज्ज़ा मिलता। तो सोचा था कि थोड़ा आगे बढ़े और एक आदमी मिला और उसने कहा कि इस मौक़िफ़ में आप सब के लिए पिज्ज़ा है और आइए और आप सब यहाँ पर आकर पिज्ज़ा खा लें। तो जितने भी ज़ायरीन जा रहे हैं उनसे आप पूछिएगा, क्योंकि वेब के ऊपर हमने देखा, इंटरनेट के ऊपर, कि जितने भी जा रहे हैं तो सब अपने अपने एक्सपीरियंस को सबने बयान किया है कि वो गया नजफ से करबला तक चल के तो कैसा लगा। तो आप पूछिएगा। तो करबला, नजफ से करबला चल के जो लोग जा रहे हैं, इसमें एक खुसूसियत यह है कि इंसान जो कुछ सोचता है कि काश खाने के लिए मिल जाता, वो चीज़ इंसान के लिए हाजिर हो जाती है। तो यही जन्नत में, वहां जाएंगे तो जन्नत में भी यही होगा, और इस नजफ से करबला तक जो जन्नत में जा रहे हैं यहाँ भी वही हालत है। तो बहरहाल हमारी जब ज़ियारत में जाएं तो तवज्जो और इंसान का जो एम है वो खाने पीने की तरफ हरगिज नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जब इमाम के रास्ते में जा रहे हैं तो वहां तो सब कुछ मिलेगा ही, सब कुछ मिलने वाला है, हर तरह की नेमत मिलने वाली है, लेकिन हकीकत में इंसान की नज़र खाने पीने की चीज़ों के ऊपर न रखें,
بلکہ تصور یہ رہے اور ایم یہ رہے اور انسان کا گول یہ رہے، انسان کا مقصد یہ رہے کہ اسے امام علیہ السلام تک پہنچ کے امام کو پرسہ دینا ہے اور امام سے کہنا ہے کہ مولا آپ نے جو آواز بلند کی تھی کہ حل من ناصر ینصرنا، تو میں لبیک کہتے ہوئے آپ کی آواز کے اوپر آیا ہوں، اور لبیک یا حسین کی آواز دل سے نکلے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو صرف زری تک پہنچتے ہیں، یعنی امام علیہ السلام کو جو روضہ وہاں تک پہنچتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں زری تک نہیں بلکہ صاحب زری تک، یعنی سید الشہداء تک پہنچتے ہیں۔ تو زیارت کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ آنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ تعریف کریں گے کہ عراق کی جو چائے ہوتی ہے، کالی چائے اور قہوہ، وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت بہترین ہوتا ہے، اور وہاں کا یہ پھل ہوتا ہے جو بہت ہی اچھا ہوتا ہے، تو وہ پھلوں کی تعریف کرتے ہیں، کھانوں کی تعریف کرتے ہیں، لوگوں کی مہمان نوازی کی تعریف کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان چیزوں کی طرف، یہ مادی چیزیں ہیں، ان کی طرف توجہ نہ رکھیں، ان کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ اگر توجہ دینا ہے تو سید الشہداء کے اوپر ان دل کو ان سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں، کہ اپنے دل کو ان کے ساتھ جب کنیکٹ کریں گے اور دل کو جب ان کے ساتھ ملا دیں گے تو حقیقت میں انسان کی زیارت ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص ایک مرتبہ زیارت کے لیے چلا جاتا ہے، ایک مرتبہ نجف سے کربلا تک چلا جاتا ہے، تو پھر ہر سال اس کی تمنا ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ اگلے سال پھر سے مجھے زیارت نصیب، اور پھر سے انشاءاللہ کہ ہم لوگوں کو بھی اللہ اس سال نہیں تو اگلے سال اللہ نصیب کرے۔ اور زندگی میں ایک مرتبہ ضرور آدمی کو جانا چاہیے اور اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ یہ کیسا ایکسپیرینس ہے انسان کے لیے، کیسا انوبھو ہے انسان کے لیے کہ جب نجف سے کربلا تک آدمی چل کے جا رہا ہے۔ تو حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری کربلا کو اگر آپ دیکھیں تو دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، دو راستے ہمارے پاس ہیں، اور دو انتخاب اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ہے۔ یا تو حسینی کردار پیش کریں، یا تو حسینی کردار کو اپنا لیں کہ امام حسین نے جو کردار پیش کیا کہ اپنی قربانی دین خدا کے لیے، دین خدا کو بچانے کے لیے اللہ کے دین کے راستے میں اپنی قربانی دے دیں، یا تو زینبی کردار پیش کریں۔ زینبی کردار کیا ہے؟ یعنی مقصد امام حسین کو اور امام علیہ السلام کی قربانی کو پوری کائنات تک پہنچانا، یہ مقصد جناب زینبی کردار جو جناب زینب نے ادا کیا ہے۔ کربلا کے بعد آپ ایک دن بھی گھر میں نہیں بیٹھی، گھر میں آپ کبھی نہیں بیٹھی، بلکہ ایک گھر میں جاتی تھی اور جا کر امام علیہ السلام کی مظلومیت کو بیان کرتی تھی، اور امام علیہ السلام کی جو مقصد تھا امام کا اس کو بیان کرتی تھی، اور واقعات کربلا کو، مصائب کربلا کو ایک گھر میں جا کر آپ بیان کرتی تھی۔ اور حقیقت میں یہ جو 40 واق ہو رہا ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو مشی ہو رہی ہے، یہ جو لامارچ ہو رہا ہے نجف سے کربلا تک، تو جس انسان کو بھی آپ پوچھئے جو دیکھ رہا ہے یا ویڈیوز دیکھ رہا ہے یا ایک بار جا چکا ہے، تو یہی کہتا ہے کہ یہ معجزہ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور یہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ 2003 میں صدام کی حکومت فال ہوئی، 2013 اور 14 کے تقریباً آپ لوگوں نے سنا ہوگا نیوز میں کہ داعش جو بغداد کے قریب آ گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ہم 40 نہیں ہونے دیں گے، اور جو لوگ 40 میں جائیں گے ان کے اوپر بم برسایا جائے گا اور ان کو میزائل سے مارا جائے گا۔ ایک طرف داعش نے اعلان کیا تھا 2013 میں، اور دوسری طرف آیت اللہ خامنائی نے ایرانیوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ 40 میں لوگ جائیں اور 40 امام حسین کریں۔ اور دوسری طرف عراق کے اندر آیت اللہ سستانی نے یہ فتویٰ دے دیا کہ داعش کے ساتھ جنگ کرنا سب کے اوپر واجب ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور سب کو انہوں نے بھی یہی کہا کہ سب 40 کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں، ایران سے آ رہے ہیں، ان کا ویزا فری کر دیا جائے۔ اور پہلی مرتبہ جو مجمع جمع ہوا ہے 2013 میں تقریباً 20 ملین کو کراس کر دیا، 20 ملین سے اوپر ہو گیا، اور آج 13 سے 23 10 سال کا عرصہ ہے، اور 10 سال کے اندر آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے پوری دنیا سے کروڑوں کا مجمع اب جا رہا ہے۔ تو اس میں حقیقت میں اللہ یہ ایک میسج بھی دینا چاہتا ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم چاہیں، اگر انسان محنت کرے اور کوشش کرے تو وہ کم وقت میں ایک بہت بڑی تبدیلی کو دیکھ سکتا ہے جو ان 10 سالوں میں دکھی ہے۔ اور حقیقت میں
بزرگ علماء کا یہ بیان ہے کہ یہ اربعین کا جو لمارس ہے، یہ جو مشی ہے، یہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے ایک مقدمہ ہے۔ جب امام کا ظہور ہوگا تو یہی عالم ہوگا کہ ہر انسان کے اندر قربانی کے جذبے کی ضرورت ہوگی، اور یہی اس وقت اس اربعین کے واقع میں بھی دکھائی دے رہا ہے کہ ہر ایک انسان خود کچھ حاصل کرنا نہیں چاہتا، بلکہ دوسرے کے اوپر قربان ہو جانا چاہتا ہے، دوسرے کے لیے قربانی دینا چاہتا ہے، اور حقیقت میں امام کے ظہور کے لیے بھی یہی ضروری ہوگا۔ اور ایک کنیکشن ہے یہ امام حسین کا 12ویں امام کے ساتھ، ظہور امام کے ساتھ ایک بڑا رابطہ، ایک بڑا کنیکشن ہے، اسی لیے کہ جب خود امام زمانہ آئیں گے تو آپ کیونکہ منتقم خون حسین ہیں، آپ امام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آئیں گے، اور جب آپ آئیں گے تو جو صدا دیں گے پوری کائنات میں آ کر، تو یہ نہیں کہیں گے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، یہ نہیں کہیں گے کہ پیغمبر کا بیٹا ہوں، بلکہ آپ کہیں گے کہ میں اسی پیاسے حسین کا بیٹا ہوں کہ جس کو پیاسا شہید کر دیا گیا، جس کو 3 دنوں کا بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا گیا۔ انا جدی الحسین قتلوہ عطشانا، میرے جد حسین کو پیاسا شہید کر دیا گیا، اور میں اسی حسین کا بیٹا ہوں۔ کیوں آپ امام حسین سے اپنا تعارف کریں گے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کے سارے لوگ امام حسین کو پہچانتے ہوں گے، اور اسی اربعین کے اسلامارس اور اس مشی کے ذریعے سے پوری دنیا کے لوگ پہچان رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کون۔ اور جب کوئی زائر جاتا ہے تو امام حسین اس کا استقبال کرنے کے لیے خود امام حسین آتے ہیں، اور ایک بزرگ عالم بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ ساتھ آپ کی دکھیاری ماں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جی، جن کے دل میں خواہش تھی کہ میرے بیٹے کا ماتم کون کرے گا، اس پر روئے گا کون، خود شہزادی کونین زائرین کے استقبال کے لیے آ جاتی ہیں، خود جناب زینب زائرین کے استقبال کے لیے آ جاتی ہیں۔ عراق کے ایک بزرگ عالم نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین خواب میں آئے، اور جب امام حسین خواب میں آئے تو امام نے اس عالم کو اشعار بتائیں کہ زائرین سے امام کیا کہنا چاہتے ہیں، زائرین کے لیے امام حسین کا کیا پیغام ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ صبح میں اٹھے ہیں تو انہیں وہ سارے عربی کے اشعار یاد ہو گئے، تو انہوں نے اس وقت باسم کربلائی کو بلایا۔ جس طریقے سے ہندوستان اور پاکستان اردو بولنے والوں میں ندیم سرور کا سب سے بڑا نام، اسی طریقے سے عراق میں عربی بولنے والے لوگوں میں باسم کربلائی کا سب سے بڑا نام ہے۔ باسم کربلائی کو بلایا، اور بلا کر باسم کربلائی سے انہوں نے پورے جو اشعار تھے اس کو بیان کیا عربی میں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، اے عالم، تم اس پیغام کو میرے زائرین تک پہنچا دو۔ میرا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ میں اپنے تمام زائروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد امام نے کہا کہ میرے زائرین سے کہہ دو کہ میرے زائروں، کاش کہ تم کربلا کے میدان میں ہوتے، کاش تم کربلا میں ہوتے جب تمہیں آتے ہوئے میری بہن زینب دیکھتی ہے، تو میری بہن زینب یہ دعا کرتی ہے کہ پروردگار کاش یہ زائرین میرے بھائی کے ماتم کرنے والے کاش کہ یہ کربلا کے میدان میں ہوتے، عاشور کے دن ہوتے، تو میرا بھیا اس طرح سے 3 دنوں کا بھوکا اور پیاسا مارا نہ جاتا، کاش کہ یہ زائرین کربلا میں ہوتے تو اس طرح سے میری چادر نہ چھنتی، کاش کہ یہ زائرین کربلا میں ہوتے تو میرا کڑیل جوان علی اکبر نہ مارا جاتا۔ آپ جانتے ہیں یہ جذبہ قربانی کہاں سے عراقیوں کے دل میں آیا ہے؟ یہ جذبہ قربانی امام کی وصیت سے آیا ہے کہ جب مولا مظلوم کربلا کی زمین پر داخل ہوئے ہیں، قبیلہ بنی اسد کو بلایا، اور بلا کر قبیلہ بنی اسد سے کہا کہ میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں، میں یہاں آباد ہونا چاہتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ مولا ہرگز اس زمین پر نہ بسیے، اس لیے کہ جب بھی کوئی ولی خدا اس زمین پر آیا ہے تو اس پر مصیبتیں آئی ہیں، اس پر پریشانیاں آئی ہیں، ہرگز آپ اس زمین پر نہ رہیے بلکہ یہاں سے چلے جائیے۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کیسے چلا جاؤں، یہ زمین ہمارے لیے بنی ہے، ہم اس زمین کے لیے بنے ہیں۔
یہ زمین ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ امام نے فرمایا بنی اسد میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں، اور پھر 60,000 دینار میں مولا نے اس زمین کو خریدا، اور خریدنے کے بعد کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں، میں ان 3 شرطوں پر یہ زمین تمہیں ہی واپس ہبہ کر دیتا ہوں۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب بعد میری شہادت کے بعد جب یزیدی اپنے کشتوں کو دفن کر کے یہاں سے چلے جائیں تو تم آنا اور آ کر ہماری لاشوں کو دفن کرنا، ہماری قبریں بنانا۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ جب کوئی میرا زائر میری قبر کا نشان معلوم کرتے ہوئے آ جائے تو میری قبر کا نشان اسے بتا دینا۔ اور میری تیسری وصیت یہ ہے، تیسری شرط یہ ہے کہ جب کوئی زائر میری زیارت کے لیے آئے تو 3 دنوں تک اسے مہمان رکھنا۔ ہاں یہ مولا ہے، شہادت سے پہلے ہی اپنے زائروں کے لیے مولا وصیت کر کے گئے ہیں، 3 دنوں تک میرے زائروں کو مہمان رکھنا، کہیں میرا کوئی زائر بھوکا نہ رہ جائے، کہیں میرا کوئی زائر پیاسا نہ رہ جائے۔ 3 دنوں تک خود بھوکے اور پیاسے رہے لیکن اپنے زائروں کے لیے وصیت کر کے گئے ہیں مولا۔ اور اس کے بعد آپ نے بنی اسد کی عورتوں کو بلایا اور عورتوں کو بلا کر کہا اے بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے مرد عمر سعد کے خوف سے، یزید کے خوف سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو تم فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا اور اس بہانے سے ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ اور اس کے بعد آپ بنی اسد کے بچوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اگر تمہارے والدین یزید کے خوف سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو تم کھیلتے کھیلتے فرات کے نزدیک آنا اور ہماری لاشوں پر ایک مٹھی خاک ڈال دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامره وسيعلم الذين ظلموا ايام قلبي ينقلبون۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین